رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات توحیدات تحلیلات تکبیرات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص نیک اور ذبائن ریت کے ذرات تو زیادہ پانی کے قطرات تو زیادہ ہواؤں کے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المظلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تے اللہ حکم الحاکمین دا لکھ لکھ شکر ہے جی ذات پاک نے میرے کو تو حکم سچا تے سچا تے اچا دین اللہ پاک نے عطا کیتے. اللہ کو دعا کرنے کہ اللہ پاک ساکوں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. جی میں تو آپ کو معلوم ہے تقریباً چند دن بعد رمضان المبارک تائی بابرکت مہینے دی آمد ہے تے ادا اساں استقبال کرنے جی میں گھر دے وچ مہمان آوے دے تے بندہ اچھی صفائی کرے دے کپڑے کو اچھے بچے کو اچھے کپڑے پوے دے اور گھر دے وچ اچھے اچھے بسترے بچھائے ہوئے دے اچھے صاف کھٹڑے وغیرہ رکھے ہوئے دے اچھے کھانے بڑھائے ہوئے دے کیونکہ وہ مہمان اساڈا ہوندے تاکہ اساڈا سارا کوئی گلہ نہ کرے اساڈا کوئی شکوہ نہ کرے. اے مہمان رب العالمین دا مہمان ہے اور انہاں آمن دا پتہ لگ سی بنن دا پتہ ہی نہیں لگنا ایویں منٹ تے نہیں گزر سن تے اندے آمن تو پہلے چاند گالی ہیں چاند باتیں قرآن و حدیث دی سنت نال تاکہ اساں ہی مہینے دا بابرکت مہینے دا استقبال کر سکوں تاکہ ان کو سب خوش آمدید آ سکوں کیونکہ اے اللہ دا مہینہ ہے رب العالمین دا مہینہ ہے. 11 مہینے اساں کھاندے رہے ویندے ہیں کوئی اساڈے کول کوئی روک ٹوک نہیں ہوندی کوئی اساں کو منع نہیں کرے گا لیکن اے بابرکت مہینہ ہے. اے مہینہ مسلماناں دے واسطے خوشی دا مہینہ ہے اور اے مہینہ ایک مہینے دا نام ہے ماہ رمضان اور دوسرا مہینے دا مشہور و معروف تا ماہ رمضان ہے لیکن دوسرا نام ہے ماہ قرآن ادھر تو بھی انشاءاللہ رمضان شریف میں چند بار تیسر ماہ قرآن تھے. بہرحال ادھر استقبال کرنے اے مہمان رب العالمین دا مہمان ہے اور این مہمان دا آمن دا پتہ لگ سی والبنجن دا پتہ ہی نہیں لگنا لیکن جیرا بندہ این مہمان دی قدر کرے سی اور ایویں سمجھو رب العالمین دی قدر کیتے انہیں ایویں سمجھو اللہ دے احترام کیتے کیونکہ یہ مہمان ہے اللہ دے کیونکہ جنہیں آپ اللہ گھنو کہ قرآن دی جرا بندہ قدر کر دے رب العالمین دی قدر کر دے قرآن علی دی قدر کر دے ایویں سمجھو قرآن دی قدر کر دے. لہذا ان چاند ایک باتیں چاند ان استقبال کے متعلق گالی ہیں تاکہ اساں رمضان دے عمل تو پہلے یہ چیزاں اساں اپنے ذہن وچ رکھوں اور دل و دماغ دے وچ بلہا دے تاکہ ان کا استقبال کروں. سعودی عرب دے وچ چاند نظر نہیں آیا کل اللہ اکبر سعودی عرب دے وچ پہلا روزہ ہے انشاءاللہ بروز اتوار اپنے پاکستان دے وچ انشاءاللہ روزہ ہوسی اور ہفتے دی رات کو تراویح ہوسن انشاءاللہ. اللہ پاک اساں کو این مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. اے مہینہ رب العالمین دا مہینہ ہے اور جویں ہن ہر معاشرے وچ دیکھو اگر کہیں گھر دے وچ مہمان آنا ہوئے تے اساں بڑا پروٹوکول دیندے ہیں گھر دی صفائی ستھرائی کرنے ہیں حتیٰ کہ باہر چونا سونا بچھیندے ہیں اچھی گھر دی بھی صفائی باہر گلی دی بھی صفائی کیونکہ سارا مہمان آنا والا ہے تے اے تا رب العالمین دا مہمان آنا والا ہے ان دی قدر کرو. اے او مہمان ہے جرا آسی وال پتہ نہ لگ سی چلیا ویسی اے اتنی مہمان دی اہمیت اللہ دے ہاں مقام اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ این مہمان دے آمن تو پہلے جو ہی دا چاند نظر آدھے اللہ پاک
اپنے پاک باز فرشتیوں کو حکم دے دے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ونجن، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ونجن، اور اللہ اکبر شیاطین زنجیریں نال جکڑ دیتے ونجن۔ اے ایسا بابرکت ایندا استقبال خود رب العالمین بھی کرنے تے اساں کو بھی ایندا استقبال کرنا چاہیے۔ اور پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ہے اے رمضان کے متعلق بات نہیں، اے ہر عمل تو پہلے حکم ہے، اے ہر عمل تو پہلے، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، رنگ دا کالا ہے، رنگ دا چٹا ہے، ہر بندے کو اے تعلیم ہے ہر عمل تو پہلے اپنی نیت ٹھیک کر لو، اپنے نیت دے وچ اخلاص کر لو، خالص نیت کرو۔ اور یاد رکھے دین اصل ہے ہی خالص، دین دا نا ہی اخلاص ہے، اصل دین ہے ہی خالص، اللہ رب العالمین دی توحید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، آپ دی ختم نبوت، آپ دی غلامی، آپ دی فرما برداری اور آپ دی اطاعت، صحابہ کرام نال محبت، دین اصل ہے ہی اخلاص دا نام۔ سب تو پہلا استقبال آپ یہ کرنے جتنی سارے کو کمیاں پیشیاں ٹھیک ہیں، جتنے سارے کو گناہ ٹھیک ہیں، ریاکاری سارے کو ٹھیک ہے، کہیں نہ دھوکہ فریب جھوٹ مار بھی دے، لیکن رمضان دے آمن تو پہلے اپنی نیت جیسا اخلاص کہنا اخلاص کہنا تاکہ این مہینے دا اصل استقبال یہ ہوئے کہ ایسا اپنی نیت اخلاص کہنا کہ رمضان دا بابرکت مہینہ ہے اور اسا انشاءاللہ روزے بھی رکھے سوں، اسا تراویح بھی پڑھ سوں، اور سارے کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ رات کو تہجد بھی پڑھ سوں، اور زیادہ تو زیادہ قرآن سن سوں بھی صحیح، قرآن پڑھ سوں بھی صحیح، اور گھر دے وچ بچے کو بھی حکم دے سوں۔ اے تعلیم ہے اصل اے استقبال رمضان المبارک دا کہ ساری نیتاں ٹھیک تھی وجہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمیدے ہوں گے این حدیث دے راوی حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب بخاری شریف جامع ترمذی آپ فرمیدے ہوں گے انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال دا دار المدار نیت دے ہوتے ہیں، نیت ٹھیک ہے، جتنا نیت اخلاص ہو سی، جتنا نیت خالص ہو سی، او عمل دہاں، او عمل اللہ دہاں شرف قبولیت پیسی، او عمل اللہ دہاں قابل قبول تھی سی، اور ان دے بدلے اندر اللہ پاک عزت تاج پواز ہوئے سی۔ جیسا سارے وچ اخلاص نہ آیا، جیسا روزے لوگے کو دکھاؤن واسطے رکھیو سے یا ریاکاری کیتو سے، انہاں روزے دا انہاں قیام دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن ایک چیز اعلان کرنا پہ، اللہ فرمیدے میرا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو، ابن آدم دی اولاد کو جتنی شریعتیں پہلے بھی ہیں اور آپ دی شریعت ہے، آپ تو بعد کوئی شریعت نہیں، اور آپ کو حکم دیتا کہ آپ دی امت کو یہ حکم دیتا کہ سورۃ البینہ آخری سی پارے دے، سورۃ البینہ آخری پارے دے وچے اور آیت نمبر 5 اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر انہیں کو اعلان کر کے دس دیو کہ تو آپ کو این چیز دا تعلیم دیتی گئی ہے، این چیز دا تو کو حکم دیتا گئے۔ اللہ فرمائے وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ فرمائے میرا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاری امت کو یہ تعلیم دیتی گئی ہے، بڑے چھوٹے غریب امیر دولت مند کالن رنگ دے چٹن مردن عورتن، تو آپ کو یہ تعلیم دیتی گئی ہے ہر عمل تو پہلے اپنی نیت اخلاص کہنا ہو، ہر عمل نماز پڑھ دیو اخلاص ہوئے کہ رضا الہی واسطے نماز پڑھتا پیا، نماز پڑھتا پیا اللہ کو راضی کرن واسطے نماز پڑھتا پیا، نماز پڑھتا پیا اللہ کی خوشنودی واسطے تاکہ اللہ راضی تھی وجہ۔ اللہ فرماتے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اور سب تو پہلا استقبال یہ نوٹ کرنے دے بجائے تاکہ تو کوئی گال یاد رہ بجائے، سب تو پہلا استقبال رمضان المبارک دا یہ ہے کہ ساری نیتیں دے وچ اخلاص آ بجے، ساری نیتیں ٹھیک تھی بجائے، ریاکاری نہ ہوئے، دکھاوا نہ ہوئے، روزہ رکھنے تراویاں پڑھنے دکھاوا کہیں کو نہیں کرنا، صرف نیت یہ ہوئے کہ اللہ راضی تھی بجائے، للہیت اللہ دی رضا مندی، اللہ دی خوشنودی۔ اللہ فرماتے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، او دین نہیں جی دین دے وچ ریاکاری ہوئے، اور دین ہے ہی اخلاص دا نا، دین ہے ہی خالص،
دین ہے ہی خالص، اصل دین ہے ہی اخلاص دا نام۔ اللہ فرماتے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے سب تو پہلے استقبال کرنے رمضان دا تے سب تو پہلے اپنی نیت جی اخلاص گنو، نیت اپنی ٹھیک کر گنو، نیت اپنی ٹھیک کر گنو۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے نیت اخلاص گنو ہر عمل تو پہلے۔ اے رمضان دی بھی تعلیم دیتی گئی ہے، رمضان تو پہلے دی اے نہ سمجھے کہ صرف رمضان وچ اخلاص کرنے، نیت ٹھیک کرنی ہے تے باقی مہینے باقی عمل تو پہلے نہ، بلکہ یہ اصل استقبال ہے رمضان المبارک دا۔ اللہ فرماتے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا تو کو اے اخلاص دی تعلیم دیتی گئی ہے کہ تسا اپنے اندر سب تو پہلا عمل ہے کہ اپنے اندر اخلاص کہنا ہوئے، اپنے اندر اخلاص کہنا ہوئے، کہنا ہوئے نیت دے وچ اخلاص ہوئے، خالص للہیت، اللہ دی رضا مندی، اللہ دی خوشنودی۔ فرمائے اے پہلی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے آپ نے کیا فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال دا دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں، نیت ٹھیک ہے او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے۔ اور نیکی کوئی بھی ہوئے، چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، والدین دے نال خیر خائی ہوئے، حق ہمسائے دے نال خیر خائی ہوئے، بھرا بھین نال بھیڑی بھیڑی نال خیر خائی کریں، اور نیکی چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، لیکن سب تو پہلے اللہ پاک نے شریعت نے اسا کو این چیز دا پابند کیتے کہ اسا اپنی نیت کو ٹھیک کر گلو۔ اے پہلا استقبال ہے رمضان دا، کرے سو نا نیت اپنی ٹھیک انشاءاللہ، اللہ سارے نیت ٹھیک فرماوے اور ان اخلاص آونجے، للہیت آونجے، اللہ دی رضا مندی آونجے۔ اے نہ کہ اسا مول صاحب کو راضی کرن میں دے پیسے، اسا فلانے کو راضی کرن میں دے پیسے، صحیح بندے تھوڑے مسجد فلانے کو راضی کرن پر، بلکہ ساری نیت یہ ہوئے کہ اسا رب رحمان کو راضی کرن میں دے پے ہیں، اسا یہ مہینے دی قدر کرن میں دے پے ہیں۔ اے مہینہ مہمان مہینہ ہے، اے رب العالمین دا مہمان مہینہ ہے، اے ماہ رمضان بھی ہے، اے ماہ قرآن بھی ہے، اے بابرکت مہینہ ہے۔ اے پہلی گال ہے۔ دوسری گال اللہ فرماتے ہر اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ نے فرمایا دوسرا استقبال ہے کہ اپنے دلیں کو ٹھیک کر گنو، دلیں دی صفائی کر گنو، دلیں دی صفائی، کہیں نال بغض ہوئے، کہیں نال ناراضگی ہوئے، کہیں نال نفرت ہوئے، کہیں نال رمضان دے عمر تو پہلے یہ چیزاں ختم کرو، رمضان دے عمر تو قبل اے دا استقبال ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کہیں نال بھیڑ ناراض ہے، بھرا ناراض ہے، ہمسائے دے نال ناراض ہے، اگر اولاد والدین نال ناراض ہے، والدین اپنی اولاد نال ناراض ہیں، امام مقتدی نال ناراض ہے یا مقتدی اپنے امام نال ناراض ہیں، اپنے دلیں دی صفائی کر دو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل تو پہلے دلوں دی پہلے صفائی کرنی ہے۔ پہلا استقبال ہے نیت اخلاص کے نامنے للہیت رضا مندی، اور دوسرا استقبال ہے کہ اپنی دلیں کو صفائی کرنی ہے۔ اگر کہیں نال بغض رکھی ودے ہیں یا کہیں نال ناراضگی ہے یا نافرمانی والے کام تو سا بچ وجوں، اے اصل استقبال رمضان المبارک دا۔ آؤ حدیث پاک سنو صحیح بخاری شریف دی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی القلب الا وان فی الجسد مضغۃ، آپ نے فرمایا جسم دے وچ ایک ٹکڑا ہے، فرمایا آپ نے جسم دے وچ اگر اسا بغض رکھی رکھیو سے، اگر نفرت رکھی رکھیو سے، عناوت رکھی رکھیو سے، اور کہیں نال عداوت دشمنی، اور کہیں نال نفرت، کہیں نال حسد، کہیں نال اللہ اکبر خواہشات ناراضگی اگر رکھی رکھیو سے، جب تک دل ہی ٹھیک نہیں تو وہ عمل بھی اللہ نے ہاں قابل قبول نہیں۔ این دی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک وچ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، آپ نے آگاہ کر دیتے، آپ نے خبردار کر دیتے، آپ نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله، آپ فرماتے ہیں اگر وہ ٹکڑا اگر دل جسم دے وچ وہ ٹکڑا ٹھیک رہے تے سارا جسم ٹھیک ہے،
سارا جسم صحیح ہے. اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹکڑا صحیح ہے تھا سارا جسم ہی صحیح ہے. رمضان دے آمن تو پہلے یہ ٹکڑا اگر یہ ٹکڑے دے وچ کہیں واسطے بغض ہے, کہیں واسطے عناوت ہے, کہیں واسطے عداوت ہے, کہیں واسطے دشمنی ہے, کہیں نال حسد ہے, کہیں نال نفرت ہے, رمضان تو پہلے اپنے دلوں دی صفائی کرنی پوسی. اے اصل استقبال رمضان دا, اے اصل رمضان دا استقبال ہے. اگر دل دے وچ کہیں نال دشمنی ہے, کہیں نال نفرت ہے, کہیں نال بغض ہے, ول اگر تراویح ہی پڑھوں کھڑے, نمازاں ہی پڑھوں کھڑے, اصل دل دی تو صفائی کیتی نہیں. دل برتن والے دی دل دی صفائی, جڑا سارا دل والا برتن ہی دی صفائی کیتی کہ نہیں. اگر گندگی پئی رہے ول اتو چگائی سٹی رکھوں دا کوئی فائدہ نہیں. پہلے گندگی سانو صاف کرنی پوسی. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ مثال دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ, آپ نے فرمایا جسم دے وچ ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹکڑا ٹھیک رہ وجے, یہ ٹکڑا ٹھیک رہ وجے تے سارا جسم ٹھیک رہ وجے. اگر یہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. آپ نے فرمایا وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, آپ فرماتے ہیں ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. جی میں آنکھ ڈکھے تو پورے جسم کو تکلیف تھی دی ہے, پیر ڈکھے تو پورے جسم کو تکلیف تھی دی ہے. ایویں اگر یہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر اے جڑا جسم دے وچ ٹکڑا ہے اے خراب ٹھیک ہے تو سارا جسم ہی میں سمجھو خراب ہے. آپ نے فرمایا الا الا الا, خبردار خبردار. آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیتے, آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دیتی ہے. مردیں کو یہ تعلیم ہے, عورتیں کو یہ تعلیم ہے, چھوٹیاں کو یہ تعلیم ہے, وڈیاں کو یہ تعلیم ہے, کاروبار والے کو یہ تعلیم ہے, غریبیں کو یہ تعلیم ہے, رنگ دے کالے کو یہ تعلیم ہے, رنگ دے وڈے کو یہ, رنگ دے چٹے کو یہ تعلیم ہے. آپ فرماتے ہیں اگر جسم میں ایک ٹکڑا ہے اے ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے. اگر یہ ٹکڑا خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. وہ کیڑا ٹکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب, خبردار خبردار وہ دل 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 دل. آپ نے اشارہ کیتے سینے مبارک کی طرف. صحابہ فرماتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کیتے سراس مرات. آپ نے فرمایا اگر یہ دل ٹھیک ہے تو سارے عمل تھوڑے ٹھیک ہے. اگر رمضان ہے جیسا کہیں نہ بوکسی رکھتے, ول روزے رکھوں, ول تراویح پڑھوں, ول صفائی نہ کروں, ورنہ کہ فائدہ ہی نہیں, کیونکہ سب تو پہلے دل والا برتن ڈاکوں ٹھیک کرنا پوسی. اگر اے ٹھیک ہے تو سارے دل دے وچ خیر خائی باندھی نہیں, جن واسطے کہیں دل دے وچ کہیں واسطے بغض ہوئے, کہیں واسطے نفرت ہوئے, کہیں واسطے عداوت ہوئے. یہ دوسرا استقبال ہے اپنے دلیں کو صاف کر گنو. مردیں کو یہ تعلیم ہے, میری ماما بہنیں کو یہ تعلیم ہے, چھوٹے کو یہ تعلیم ہے, بڑے کو تعلیم ہی ہے, بے کتے کو یہ تعلیم ہے. یہ دوسرا استقبال ہے. اور تیسرا استقبال, آؤ ذرا تیسرا استقبال قرآن پاک دیا آیات کریمہ ڈھیر سارے ہیں, کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہوندے اور وقت کی پابندی کرنی لازمی ہے. تے ہن تیسرا استقبال اندر آیات ہی ڈھیر سارے ہیں. تیسرا استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک نعمت الہی ہے. نعمت الہی ہے کنہ لوگوں واسطے جڑے زندہ ہیں, جڑے قبریں پہنچ گئے تو پہنچ گئے قبریں, انہاں جو کیتے کر کیتے, انہاں اپنے واسطے جو کیتے کر کیتے, لیکن جیدے واسطے نعمت الہی ہے. نعمت اس میں بڑی نعمت ہے رمضان. جن دی زندگی وچ رمضان آ گئے ایویں سمجھو وہ خوش نصیب ہے, وہ بڑا خوش نصیب ہے. وہ مرد ہے, عورت ہے, بچے, غریب ہے, امیر ہے, یہ تعلیم ہے. اے نعمت الہی ہے. اور جیری نعمت بندہ جی کو اکثر لوگ جیری شے کو لبنا چاہے نا وہ چیز نہیں لبتی, لیکن جیری چیز لب بنے ہم چیز کی قدر نہیں کریں دے. ہساں جیری چیز نہ لبے ہوں تے پیچھے ہوں تے تڑا پچ رہے بنے ہیں کہ اے اساں کو چیز ملے ملت رہے, لیکن جیری چیز آ بنے وال بندہ ہوں احساس کریں دے ہوئے شکر الہی کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو اپنی رحمت نال میری زندگی بابرکت مہینہ دے دیتی. یہ برکت والا مہینہ ہے. اور یاد رکھا ہے کتنے لوگ ہیں جڑے مہینے دی آس رکھی ودے ہن, اے انہیں دی امید ہے کہ رمضان آسی تے رمضان دے وچ اساں اللہ کو راضی کرے سوں. مرد ہن, عورتاں ہن, بچے, بوڑھے, بڑے ہن, چھوٹے ہن, کتنے لوگ ہن
جڑے رمضان تو پہلے اے تمنا ہے انہاں دی اے خواہش ہے اے انہاں دا خیال ہے انہاں دا تصور ہے کہ رمضان وچ اللہ کو راضی کرے سوں، لیکن انہاں دی اے خواہش پوری نہیں تھی کیوں اساں انہاں کو اپنے ہتھے نال قبری دفن کرتے ہیں، لیکن اساں ہی مہینے دا احساس کریں دے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ گئے، اور رمضان مبارک دے روزہ جرا ایک بندہ روزہ رکھے دے اللہ تعالیٰ کو 70 سال، اور یہ نفلی روزے دی فضیلت ہے، روزے دے احکامات انشاءاللہ رمضان بیان دیتن، لیکن اضافے طور تے گال کرنا پیا رمضان المبارک دا اگر نفلی روزہ بندہ للہ فی سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے رکھے دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح سند نال حدیث ہے جامع ترمذی سنن نبی داؤد دے اندر آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جیڑا مرد یا عورت نفلی روزہ رکھے اللہ دی رضا واسطے، اللہ تعالیٰ ایسے مرد عورت کو 70 سال جہنم تو دور کر دے ایک روزے دی برکت نہ، اے نفلی روزے دی فضیلت ہے تو دسو فرضی روزے دی کتنی فضیلت ہو سی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند نال امام بخاری امام مسلم نے اے حدیث نقل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک فرشتے ہی آدن اللہ سیاں اے نیکی اے عمل اتنی نیکی لکھو اتنی لکھو، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جلے روزے دی باری آوے نا قربان تھی میں رمضان دی قدر کرائے، ایو پیغام کہنے میں جو رمضان دی قدر کرائے جیرا بندر رمضان دی قدر کر کے وہ خوش نصیب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے فرشتے اللہ اپنے فرشتے کو آدھر ہے میں میرے فرشتے کو اتنی نیکی لکھ دیو، اے میرے ہی بندے دی اے میری ہی بندی دی اتنی نیکی لکھ دیو، لیکن جب رمضان دا روزے دی باری آوے اللہ فرمے دے میرے فرشتے اللہ کو آدھر اللہ روزے دا کتنا ثواب لکھوں، اللہ فرمے دے روزے دا ثواب تو کلمہ نہیں لکھ سکتی، الصوم لی وانا عجزی بھی، روزہ میرے واسطے اور روزے دا اجر میں رب نے لکھنا، تو کلمہ روزے دا اجر نہیں لکھ سکتی، الصوم لی وانا عجزی بھی، روزہ ہوئے تو سارے عمل اللہ واسطے، لیکن اللہ نے روزے کو اپنی نسبت کی تھی ہے کہ روزہ میرے واسطے ہے اور انہا اجر میں رب نے لکھنا، تو سا نہیں لکھ سکتے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ان مہینے دی۔ اور تیجا استقبال ہے کہ اے اللہ اکبر کی نعمت الہی ہے، اللہ دی نعمت ہے، یہ احساس کریں دے ہوئے اساکوں، اور یاد رکھا ہے جیرا بندہ نعمت کھاتے شکر کریں دے اللہ کو زیادہ دے دے، اور انشاءاللہ صحیح مہینے اگر رہتے اللہ دا شکریہ ادا کی تو سے ان دا احساس کرتے ان دی قدر کی تو سے ڈیہ دا روزہ رکھیو سے رات کو قیام تراوی قرآن پاک کی تلاوت کثرت نال کی تو سے درود پاک کثرت نال پڑھیو سے ایویں سمجھو اساں دا شکریہ ادا کرنے پہ ہیں، ایویں سمجھو اللہ دا شکریہ ادا کرنے پہ ہیں، پر جڑا بندہ شکریہ ادا کرے اللہ اوپر ڈھیر دے در آنے پر ان دی زندگی وچ او مہینہ بار بار آندا رہے ویسی انشاءاللہ، کیونکہ رب دا اعلان رب دا قرآن اعلان کرے دے سورۃ ابراہیم میں اللہ فرمائے سورہ نمبر آیت اللہ اکبر آیت نمبر 7 اللہ فرمائے میرا پیغمبر وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جیرے میرے بندے نعمتاں کھاندے رہے ویندے نا، نعمت اوہ نعمت ڈھیر سارے نعمتاں، رمضان نعمت الہی ہے، ایندا قدر کروں ایندے وچ اللہ دا شکر کروں تے اللہ فرمائے وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میرا پیغمبر اعلان کر دے، میرا پیغمبر میرے بندیوں کو حکم دے دے کہ جیرے شکر کریں دے میں رب انہیں کو زیادہ دے دے رہنا، تے مفسرین نے ہی آیت لکھے کہ جیرے بندے رمضان دا احساس کریں دے ہوئے نعمت الہی سمجھتے ہوئے شکر ادا کرے سی، پر اللہ پاک انہیں زندگی بار بار رمضان المبارک دا مہینہ گھیرنا سی، کیونکہ وہ شکر کی تیت ان مہینے دی قدر کی تیت، کیونکہ اللہ فرمائے وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تُسا اگر شکر کی تو میں رب تو کو زیادہ رہ سا، او نعمت ول دے رہے ویسا ول دے رہے ویسا وہ نعمت اسا اگر شکر نہ کی تو ولی میں سمجھو اللہ فرمائے دے وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر میری ناشکری کی تو رمضان نعمت الہی سمجھتے ول اوے جی میں 11 مہینے کھاندے رہ گئے ہو، جی میں 11 مہینے سرکٹا پیندے رہ گئے ہو، جی میں 11 مہینے نشے کردے رہ گئے ہو، جی میں 11 مہینے کھاندے رہ گئے ہو، این مہینے دی قدر نہ کی تو ول تو صحیح میں سمجھو ناشکری کی تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تُسا رمضان دے وچ بھی میری ناشکری کی تو ول میرا رب دا عذاب بڑا ہے، بڑا سخت ہے، بہت بڑا سخت میرا عذاب ہے،
کئی لوگ ہیں جنہیں توفیق نہیں ملتی رمضان ہے اوہیں سرکٹاں اوہیں کیا کروں سی مول صاحب سرکٹ نہیں چھوڑ دی نسوار نہیں چھوڑ دی روزہ کیوں میں رکھوں نہیں چھوڑ دی نسوار سرکٹ نہیں چھوڑ دی چاہ نہیں چھوڑ دی ایک گندہ سا کو نشہ لگیا ہے اور میرے بھراو میرے بھیڑی آج کے پیغام میں وے اگر چاہتے ہوئے کہ اللہ راضی تھی مجھے اور تُسا خوش نصیب ہے جتنے زندہ ہے نا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تیرا بندہ رمضان دی قدر کرنا پہ اللہ پاک فرمائے دے نا کہ اے نعمت الہی ہے ادھا شکر ادا کرو تے جرے نا شکری کرے دے نا اللہ بے مقام تے فرمائے دے اللہ فرمائے دے علم تر الی الذین بدلوا ہی سورت دے وچ سورہ ابراہیم 28 29 آیت نمبر علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر انہیں گڈاسرے جنہ لوگوں نے ناشکری کی ہے میری نعمت کو ناشکری تبدیل کر دیتے نے میری نعمت کی قدر نہیں کیتا فرمائے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ یہ قومی دی طرف بل ہلاکت نازل تھی دیئے ہی قومی دی طرف بل ناشکری دی وجہ تو اللہ نے عذاب آنے اگر اسا شکر کی تو سے انشاءاللہ اللہ زیادہ دے سی اور میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتھر دے نازل تھی والا قرآن اللہ فرمیدے کہ دوسرا تریجا مقام ہے کہ اگر این مہینے دی اسا قدر چا کی تو سے اللہ کو راضی کی تو سے روزے رکھے سے 30 جاڑے یا 29 جاڑے دے روزے رکھے سے قیام تراوی پابندی نہ پڑھو سے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کچھ لوگ تراوی دی فضیلت کرنی لیکن امام بخاری نے ہی میں بات چھوڑے آپ فرمیدے کہ جرا بندہ قیام تراوی کریں دے اللہ پاک ان پچھلے گناہ معاف کر دے کتنی بڑی فضیلت ہے ہاں کتنی بڑی فضیلت ہے فرض کہنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترائے نہیں پڑھائیں آپ چوتھے نے نہیں ہے ہی وجہ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت دے اے چاندام اگر میں چوتھے نہیں آون یا ہاں پڑھاون صحابہ انتظار بیٹھے ہیں اگر میں آون یا ہاں چوتھے نہیں پڑھاون اللہ پاک میری امت تے فرض کر دے ہاں تراویح فرض تھی وجنا لیکن فرض نہیں لیکن اے انہی اہمیت بڑی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جرا مرد اے چاندے جری عورت اے چاندی ہے اللہ فرمائے رمضان تراویح پڑھو قیام کرو میں رب تو نے پچھلے گناہ معاف کر دے یہ کتنی بڑی اہمیت ہے کچھ لوگ ساڑھے 8 دن بس نہیں ہے تو سنت ہے اے تے سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم سنت ہے ان دی اہمیت ہے ان دی فضیلت ہے قرآن آتے سنو انہیں تو ٹائم نہ ملے لیکن تراویح تک ثواب مل سی نا اجر مل سی ایک لفظ دے بدلے لا نیکیاں مل دین پڑھانا لے کوئی سنانا لے کوئی تے آؤ سنو انشاءاللہ ہن انشاءاللہ دل جمین الاس ہونا ایو پیغام ہے یہ تریجی چیز اللہ اکبر یہ نعمت الہی ہے ادھا شکر کرنے اور چوتھی چیز این مہینے دے آمن تو پہلے اساں کو گناہ میں تو توبہ کرنی چاہیے گناہ میں تو توبہ اساں اگر کہیں نال اللہ اکبر اللہ دی طرف اگر کہ نہیں اساں گناہ کیتے سے توبہ طیب تھی ونجو کیونکہ رمضان مہینہ آمن والا ہے اندھے آمن تو پہلے اساں اپنے گناہاں تو توبہ کر گنوں اللہ دی طرف رجوع کروں توبہ استغفار کروں اپنا تعلق اللہ نال پڑھوں کیونکہ بابرکت مہینہ آمن والا ہے اے چوتھا استقبال رمضان المبارک دا کہ اساں اندھا آمن تو پہلے اپنے گناہاں دی توبہ کروں اپنے گناہاں تو توبہ طیب تھی ونجو استغفار کروں اللہ کو گناہاں دی معافی کروں اور اللہ پاک نے سورت زمر دے وچ آیت نمبر 53 ہے اللہ پاک نے بڑا کمال اللہ دی رحمت ہے اور اللہ نے اپنے بندے کو تھا کیا فرمایا بندے چاہے کوئی گناہ گار ہے کوئی شرابی ہے کوئی زنا کرنے والا ہے کوئی چور ہے کوئی ڈکیٹ ہے اللہ نے سارے کو آکے کہ میرا پیغمبر تو آخ دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر میرے بندے کو اعلان کر دے دس دے کوئی اللہ نے بندے آکھن چاہے کوئی گناہ گار ہے کوئی نیک ہے سارے کو اللہ نے بندے آکھن میرے بندے کو آکھ دے اللہ نے یہ نہیں آکھا کہ اے شرابی ہے اے لہذا میرا بندہ نہیں نا اللہ فرمائے دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ
اللہ فرمائے میرا پیغمبر محمد کریم اپنی زبان اقدس نال اپنی سونی زبان نال پیغام دے رہے ہو قل یا عبادی الذین اے میرے بندیو اسرفوا علی انفسہم اگر تساں زیادتی کیتی ودے اگر تساں ظلم کیتی ودے اپنے آپ تے اگر تساں گناہ کیتی ودے ہو اگر تساں زنا کیتی ودے ہو اگر شرابہ پیندے ودے ہو اگر تساں چوریاں کرنے ودے ہو اگر ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرنے ودے ہو ہمسائے دا حق کھا دی ودے اللہ فرمائے آج تو بعد میں رب دا اعلان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم جرے جرے اپنے اوتے ظلم کیتی ودے ظلم اے گناہ ظلم ہے شرک بہت بڑا اوے تو سارے ظلم ہیں شرک ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اللہ فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم جنہاں اپنے اوتے زیادتی کیتی ہے ظلم کیتے حد تو ود گئے اللہ دی نافرمانی کیتی ودے رسول اللہ دی بغاوت کیتی ودے اللہ فرمائے رمضان آمن تو پہلے اپنے گناہاں دی معافی مانگی لو اور اللہ فرمائے ایک گل یاد رکھے میں رب دی رحمت ہی میں ہے آپ فرمائے اللہ تبارک و تعالی فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ دی رحمت تو مایوس نہ تھی وے امید نہ تھی وے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے سی اللہ تک گناہ معاف کرنے والی ذات ہے اللہ بے مقام تے فرمائے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرا پیغمبر میرے بندے کو ایک پیغام دے دے کہ رب تعالی غفور الرحیم ہے بخشن والا ہے تواڈے تے رحمت کرنے والا ہے تواڈے تے رحم کرنے والا ہے آؤ گناہاں دی معافی منگو انہو هو الغفور الرحیم اللہ فرمائے کہ نہیں یہ نہ سمجھائے میں رب 100 بندے دے قاتل کو معاف کرتے کئی بہانے نال جنت دے دے ماں تے تساں اگر گناہ کیتی ودے ہو کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے ایک اللہ اکبر مدینے دے وچ صحیح سند نال حدیث جامع ترمذی سنن نبی داؤد دے وچ ایک عورت ہے جنے زنا کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیے حمل آئی آپ نے فرمایا حالی بچہ جنم دے دے ول آئی بچہ پیدا تھی کہ ان عورت کا یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو معاف کر رہے میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حالی ہی بچے کو کھیر پلا حالی کو کھوا پلوا اے ٹرن جوگا تھی سی والتے کو سزا مل سی والتے کو کوڑے لگ سن لیکن ان عورت نے وچ جذبہ اتنا ہے اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے ملے صحابہ کو یہ حکم دیتے کھڈا کھاٹ دیتا وجہ یہ عورت کو فرمائے وہ کھڈے دے وچ پور تے کو پتھر مار تا سنسار کا دیتا وجہ حضرت خالد بن ولید نال کھڑے ہیں صحابہ وٹے مرے دے پیان پتھر مرے دے پیان ان عورت دا خون دا قطرہ حضرت خالد بن ولید تے گئے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ان گندی عورت دا خون میرے تے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کھڑے ہیں آپ نے فرمایا خالد بن ولید کیڑی گال کرنا کھڑی اگر این عورت دے بدلے چ مدینے دے وچ 70 مرد بھی اگر اللہ کو توبہ طیب کرن این عورت دی توبہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اللہ کو راضی کر چھوڑے انہیں اے توبہ طیب تھی گئی ہے تیرا 70 بندے دے اللہ اکبر 100 بندے دے قاتل کو اللہ زمین ناب دے زمین کو حکم دے دے کٹھی تھیوان اللہ دے پاک فرشتے جنت علیہ ہوں اللہ اکبر بنی اسرائیل دا واقع ہے ان بنی اسرائیل دے بندے کو اللہ معاف کر دے جنت بھیج دے میں کتے کو کیوں نہیں بھیج دینا اصلا گناہ میں دی معافی منگوں ای مہینے دے آمر تو پہلے چوتھا استقبال اصل استقبال ہے کہ اسا اپنے گناہوں دی معافی منگوں اللہ کو اپنے گناہوں دی معافی منگوں اور پنجواں استقبال ہے یہ بڑا قیمتی اور ضروری ہے میں یہ چیز کو سمجھدا اللہ اکبر پنجواں کہ اسا اللہ اکبر کچھ کئی ایسے مسیتیں جتھے رمضان المبارک دے وچ رونق لگ ویندی ہے پر رمضان تو بعد مسیتاں خالی تھی ویندے اے اصل اے عبادت اللہ کو نہیں چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ہجر دے وچ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین کچھ لوگ رمضان دے وچ آویں تراویح پڑھدے نمازاں پڑھدے چوں ہی رمضان ختم تھی دے پر وہ نمازی ہوائے جوڑ ویندے او نمازی بل نظر نہیں آدے او نمازی ہوائے چھوڑ میں بل مسیدہ خالی بل اعلان کرنا پہنچے مسجد دی طرف آوجو نماز دی طرف آوجو لیکن اللہ فرمے دے میرا پیغمبر میں رب تے کوئی حکم دے دا مفسرین نہیں ہے تجھ لکھے کہ بندے کو کام کرنا چاہیے تو ہمیشہ کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے تو اے نہیں کہ صرف رمضان پڑھنی وال نمازہ ختم وال اذانہ ختم وال قرآن ختم اے اصل تبدیلی نہیں تبدیلی اصل اے ہے
11 مہینے جیویں اساں نمازاں پڑھتے رہ گئے ہیں، یا رمضان جیویں تراویاں پڑھتے رہ گئے ہیں، رمضان قرآن پڑھتے رہ گئے ہیں، باقی یہ 11 مہینے بھی مسجد جاؤں، باقی یہ 11 مہینے بھی قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پیغمبر جے تیری زندگی ہے نا یقین، مفسرین نے فرمایا عبادت کرے نہ رحمن، عبادت کرے نہ رحمن حتیٰ کہ تیرا یقین دا نہیں آ وجے، یقین تو مراد تے کو موت آ وجے، موت تک بندہ عبادت کرے نہ رہ وجے۔ اصل اے ہے تبدیلی، اے اصل تبدیلی ہے۔ اے پنجواں استقبال ہے کہ رمضان جسی میں اسا قرآن پڑھ سوں، قرآن سن سوں، تراویاں پڑھ سوں، نیکیاں کرے سوں، فرض نماز پڑھ سوں، نوافل ادا کرے سوں، ایویں اگاں 11 مہینے بھی مسجد منہ دکھاونا ہے۔ ول کئی نمازی غائب تھی ویندے، رمضان آندے ویندا تے نمازی رونق لگ ویندی ہے، مسجدیں چھوٹیاں چھوٹیاں مسجدیں انہیں بھی رونق لگ ویندی ہے۔ ول جلے رمضان گیا ول ختم، اللہ فرماتے نا نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پیغمبر ان وقت تک عبادت کرے رہے وجو جے وقت تک تو یقین آ وجے، یعنی تھوڑی موت آ وجے۔ اور 6واں آخری استقبال یہ ہے کہ اگر کہیں کو فرصت ہے، کہیں کو فرصت ہے، آخری استقبال اے پیغام ہے، اگر کہیں کو فرصت ہے، کہیں کو اللہ نے مال دیتے، کہیں کو دولت دیتے تے اثر رمضان دے وچ عمرہ کر گن، عمرہ۔ اور رمضان دے عمرے دی فضیلت اتنی ہے، میرے تھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد دی صحیح سند نال حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، آپ نے فرمایا رمضان دے وچ جڑا مرد یا عورت عمرہ چکرے بیت اللہ دا، اللہ اکبر، اللہ ایویں سمجھو ان دا اجر حج دے برابر ہے رمضان دے وچ، رمضان المبارک دے وچ۔ اے 6واں استقبال ہے رمضان دا، اگر اللہ فرصت دے وے، طاقت دے وے، پیسہ دے وے، رمضان المبارک دے مہینہ ہوئے تے اللہ دا گھر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک ہوئے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَعُمْرَةٌ، فرمایا وَعُمْرَةٌ فی رمضان، رمضان دا عمرہ اللہ دے ہاں اتنی فضیلت رکھے دے تعدلو حجتاً، آپ نے فرمایا جرا رمضان جی بندے کو اللہ نے فرصت دیتی ہے وہ عمرہ کیتے بیت اللہ دا، حج کی اللہ اکبر، عمرہ کیتے دی، فرمایا ان دا اجر اتنا ہے کہ ان دا اجر حج دے برابر ہے۔ رمضان دی فضیلت ہے، اے رمضان دی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ساکوں اللہ اکبر این مہینے دا صحیح معنی سب تو پہلا استقبال ہے کہ سارے وچ نیتاں سارے ٹھیک تھی ہوئے، اخلاص آ وجے، اور دوجا ہے کہ اللہ اکبر اسا دلیں کو صاف کر گنو، دلیں کو صفائی کر گنو دلے دی، اور تیجا ہے کہ اے نعمت الہی ہے شکر ادا کروں، اور چوتھا ہے اپنے گناہ میں تو معافی منگوں، اللہ اکبر گناہ سارے کو جتنے تھی گئے معافی منگوں، کیونکہ اسا احساس کروں، سب کو پتہ بھی ہے سارے اکھی دے سامنے کتنے سارے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، جنہیں ایک خواہش رکھی ودیان کہ رمضان دا مہینہ بابرکت مہینہ آسی، اسا اللہ کو راضی کرے سوں، لیکن اسا انہیں کو اپنے ہتھاں نال مٹی دفنا دے آئے ہیں، تو لہذا ساکوں احساس کریں گے اپنے چوتھا استقبال ہے کہ اسا گناہوں دی معافی منگوں، اور پنجواں ہے کہ ہمیشہ ہی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ یہ نہیں کہ صرف رمضان آ گئے تو تراویاں پڑھنے بر روزے رکھنے بر نمازاں پڑھنے تو جو ہی رمضان گیا وہ نمازی ہوائیں چھوڑ کے ایک معاملہ نہیں رکھنا۔ اور چھواں استقبال ہے کہ اگر اللہ نے کہیں مرد کو کہیں عورت کو استطاعت دیتی ہے، کہیں کو طاقت دیتی ہے، اللہ پاک نے رمضان عمرہ کرو، رمضان دے عمرے دا حج اتنا کہ اللہ اکبر اجر اتنا کہ حج دے برابر ہے۔ اللہ صاحبوں ان 6 استقبال یاد رکھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور رمضان انشاءاللہ رمضان المبارک دا پہلا روزہ بروز اتوار ہے، ہفتے دی رات تراویاں تھیسن، کیونکہ چاند سورج اللہ اکبر چاند سعودی عرب دے وچ نظر نہیں آیا، آج رات انہاں دی تراویح ہے، کل انہاں دی روزہ ہے، اور سارا اتوار روزہ ہے، تے سارے ساتھی اہتمام کرو اور تراویاں دل جمی نال پڑھو، روزہ رکھو، اور 30 جانن یا 29 جانن گنتی دے این دے وچ اللہ کو راضی کر گنو، کیونکہ اللہ نے اساں کو موقع دیتے، اساں خوش نصیب سے بابرکت مہینہ اللہ دا مہمان مہینہ آنا پہ ہی دے وچ اللہ کو